فاتحہ. ہے آج مومنو شہ تشنا دہن کے پھول، ہے آج مومنو شہ تشنا دہن کے پھول، زاری کرو ہے خاتمہ پنجتن کے پھول، ہے گلشن جہاں میں نبی کے چمن کے پھول، جنت میں آج ہوں گے امام زمن کے پھول، جس کے سیوں میں لوگ ہیں یاد ہمیں، لاش اس کی بے کفن ہے پری قتل گاہ میں، ہے آج مومنو شہ تشنا دہن کے پھول. مجرئی کہتے تھے شیخ عشق بہانا زینب، فاتحہ بھائی کا پانی پہ دلانا زینب، مجرئی کہتے تھے شیخ نرگاہ ادا کا ہے اور سامنا تنہائی کا، تھا مناسب نہ تمہیں چھوڑ کے جانا زینب، مجرئی کہتے تھے شیخ پر میں مجبور ہوں، ایک امر بڑا ہے در پیش، امت جد کا ہے دو زخ سے بچانا زینب، مجرئی کہتے تھے شیخ چین ہم کو نہ ملا بعد رسول ثقلین، کس طرح پھر گیا ایک لخت زمانہ زینب، مجرئی کہتے تھے شیخ لاڈلی کو میری چھاتی پہ نیند آتی ہے، تم بھی چھاتی پہ سکینہ کو سلانا زینب،
مجرئی کہتے تھے شیخ امت جات پہ نہ نفرین کبھی کرنا حاشا عرش اعظم کو زمین پر نہ گرانا زینب مجرئی کہتے تھے شیخ جب نہ بہلائے کسی طرح سکینہ بہلے سر شبیر سکینہ کو دکھانا زینب مجرئی کہتے تھے شیخ تم کو لے جائیں گے بے پردہ محمل تاشام شکر ہر گام پر کرتی ہوئی جانا زینب مجرئی کہتے تھے شیخ جبکہ گردن پہ میرے خنجر بیداد پھرے کہیں خیمہ سے نہ باہر نکل آنا زینب مجرئی کہتے تھے شیخ کس منہ سے کہوں ٹوکرے جگر ہوتا ہے درے فرقہ مکہ حور بھی کھانا زینب مجرئی کہتے تھے شیخ بادشاہ کام نہ تھا غیر بکا کچھ باقی بادشاہ کام نہ تھا غیر بکا کچھ باقی بھولی تا مرگ نمک تل کا فسانہ زینب مجرئی کہتے تھے شیخ عشق بہانا اللهم صل على محمد وعلى محمد يا الله سرون علي ابن ابي طالب بما يعود عليك جزاء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه أصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته أفضل رسله وخاتم أنبيائه البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله العلي العظيم. اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے. انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ ہم سب عزاداری میں شرکت کریں اور عزاداری ہمارے رگوں میں دوڑے، ہمارے بچے، ہمارے نسل اس عزاداری کو باقی اور قائم رکھے. مومنین کے مشکلات پریشانی اس عزاداری سے دور ہوں انشاءاللہ. میں مسلسل جو تلاوت کیا کہ جب کچھ افراد سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ کے طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رسومات کی اتباع کریں گے، چاہے یہ شیطان اس کے ذریعے سے ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ دعوت دے بلائے. عزیزان محترم، یہ در حقیقت ایک قسم کی جہالت ہے کہ انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ شیطان اسے عذاب سعیر جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی کہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رسوم پہ عمل کریں گے. انسان طالب کمال ہے، یعنی پوری پورنتا کی طرف جانا چاہتا ہے. ہر شخص نوکری ملے چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ ملے، اچھا سے اچھا پوسٹ ملے، پڑھائی میں اچھی مقام ملے، عزت ملے، دولت ملے، ہر چیز میں وہ کمالیت چاہتا ہے. اگر اللہ کے راہ میں ہمیں چل کر کے کمال ملتی ہے تو عقل مندی یہ ہوگی کہ اسی کمال کے راہ میں جو صراط مستقیم ہے ہم گامزن رہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اس راستہ پہ نہیں رہیں گے، اپنے آباء و اجداد کے راستے میں چلیں گے یا ایام جاہلیت جیسے جہالت کے راستہ میں چلیں گے، تو اسے کوئی سدھار نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ سدھر لے.
اس لیے کہ کسی قوم کو کوئی شخص نہیں سدھار سکتا جب تک وہ خود ارادہ نہ کر لے۔ اب صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے قرآن کے لحاظ سے دو ہی چیزیں ہیں، کہا کہ اتباع کرو اللہ کی اور رسول کی۔ لیکن اس آیات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں، یعنی اللہ نے انبیاء بھیجی، نبی بھیجا، قرآن بھیجی، یہ ساری چیزوں پر عمل کرنی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم انبیاء کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم رسول کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم اہل بیت کو جانتے ہیں؟ ہم نے اگر ہم نہیں جانیں گے، یا کیا مثلا قرآن، کیا ہم قرآن کو جانتے ہیں؟ ہم قرآن کے ترجمہ پڑھ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن اس ترجمہ میں بھی مترجمین نے 10 مترجم نے جو ترجمہ کیا، 10 آدمی نے 10 قسم کی ترجمہ کیا۔ کسی نے کچھ معنی اختیار کیا، کسی نے کچھ معنی لیا، مذہب کے لحاظ سے کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا۔ اولو الامر ہی کو سمجھ لے کہ اہل بیت، شیعوں نے کہا کہ یہ اہل بیت ہے، غیر شیعہ نے کہا کہ نہیں، یہ سماج کے کوئی بھی حل و عقد ہو، ان کے لحاظ سے آج ہمارے سرکار جو ہے حسینہ واجد، وہ بھی اولو الامر ہے۔ کوئی کہتا ہے کوئی ظالم بھی تلوار کے ذریعے سے بھی حکومت میں بیٹھ جائے تو وہ اولو الامر ہے۔ یعنی جس نے جیسا طریقے سے چاہا اپنے لحاظ سے معنی کرتے گئے۔ تو اس کا مطلب سیدھے الفاظ میں کہوں، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، اپنے لحاظ سے سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں کہ اپنے طریقے سے سمجھیں۔ ہم عزاداری کرتے ہیں، اللہ توفیق دے، لیکن اپنے لحاظ سے۔ ہم مجلس و ماتم کرتے ہیں، لیکن اپنے لحاظ سے۔ کبھی یہ سوچا کہ آج اگر ہمارے امام ہوتے، وقت کے امام وہ ہوتے تو کیسا کرتے؟ ہم نہیں سوچتے۔ ہم عزاداری کو چھوڑیں، کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی یتیم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارا امام ابھی ہوتا تو کیسا مدد کرتا؟ ہم نہیں سوچتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں کیسا مدد کروں کہ لوگ تک پہنچ جائے کہ میں نے مدد کیا ہے۔ یعنی ہر چیزوں کو ہم نے اپنے جیسے بنا دیا، چاہے دین بولیں، چاہے مذہب بولیں، چاہے نماز روزہ، نماز بھی اللہ جیسا چاہتا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ۔ صحیح معنوں میں اپنے لحاظ سے کہتا ہوں، کیا میں ویسا نماز پڑھتا ہوں؟ فجر کا نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن اٹھتا ہوں جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اللہ قبول کرے نماز، میں اس سے انتظار نہیں ہے، لیکن اپنے لحاظ سے پڑھا، اپنے لحاظ سے۔ روزہ رکھتا ہوں، گیا دوران گیا، نہیں گیا، جماعت سے نماز پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی، پہلے افطار کیا یا نماز پر اہمیت نہیں رکھتا ہمارے پاس۔ ہم نہیں سوچتے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں۔ ہم اس آیات میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ اور رسول کے لحاظ سے چلو گے تو تم سیدھا راستہ پاؤ گے۔ ہم بعض اوقات سارے کام کو کرتے ہیں۔ اسکول میں جیسا ہوتا ہے، بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، بچہ ہوم ورک تو کرتا ہے، لیکن وہی کتاب میں کر کے لکھ کر کے جاتا ہے۔ پورا ہوم ورک کیا، لیکن اپنے کتاب کے سادھا صفحہ پہ، خالی صفحے پہ۔ ہوم ورک کہاں کرنا چاہیے؟ کاپی پہ، کھاتا پہ، لیکن اس نے کیا کہاں؟ ایک الگ سا پرچہ پھاڑ کے یا کتاب کے خالی صفحے پہ۔ اب بتائیے، آپ منع نہیں کر سکتے کہ ہوم ورک نہیں کیا، ہوم ورک کیا، لیکن جیسا ٹیچر مانگتے ہیں استاد ویسا، یا گھر سے کر کے لے کے آنے بولتے ہیں ٹیچر ہوم ورک کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم لوگ نے بھی کیا کہ اسکول میں جا کر کے استاد آنے سے پہلے، کلاس شروع ہونے سے پہلے جلدی دوسرے کا دیکھ کے اتار لیا۔ ہوم ورک کیا یا نہیں کیا؟ ضرور کیا، لیکن استاد نے جیسے چاہا ویسا نہیں کیا۔ فرق ہوتا ہے عزیزو۔ اللہ ہمیں توفیق دے، میں تو دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسا رسول چاہتے ہیں، جیسا اہل بیت چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر نہ ہو تو پھر جنت بھی ہمارے جیسے ہی ملے گی۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، اس لیے نماز پڑھا اپنا جیسے، روزہ رکھا اپنا جیسے، حج کیا اپنا جیسے، عزاداری کیا اپنا جیسے، تو جنت بھی ملے گا اپنا جیسے، ملے گا جنت، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن اپنا جیسے کہ یعنی سیدھے الفاظ میں گزارا ہو جائے گا، ہے نا، گزارا ہو جائے گا، جنت مل گئی بس، جنت کا آخری درجہ نہیں. ہمارا تو اشتیاق ہے، شوق ہے کہ پالنے والے ہمیں آخرت میں اہل بیت کے ساتھ جگہ عنایت فرما. ہمارا تو یہ خواہش ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جگہ عنایت. اس لیے ہم جنازہ میں بھی کہتے ہیں پالنے والے ہم اس کے خیر کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے. خیر کیا ہے؟ علی کے چاہنے والا ہے. خیر کیا ہے؟ یہ عزادار ہے. اس سے بہتر اور خیر نہیں ہے. ہم ہاں انہوں نے ایک بچہ پر سے ہاتھ پھیرا، لیکن اس سے زیادہ اچھا خیر کون ہے؟ عزاداری ہے. انہوں نے 10 روپے دیا ایک فقیر کو، اس سے اچھا خیر کون ہے؟ ایمان لانا ہے. چھوٹی چھوٹی خیر کو ہم توجہ نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ایماندار ہے، یہ علی کے چاہنے والا ہے، یہ عزادار ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والا. یہ ہوتی ہے بڑی خیر. تو انسان کے ہمیشہ بڑے بڑے خیر کو یاد آوری کرنا چاہیے. میں نے کہا تھا پہلے ہی مجلس میں کہ بی پازیٹیو. اگر ہم ہمیشہ مثبت رہے تو اللہ بھی ہمیں مثبت نظر دیکھے گا. ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر میں غلط سوچوں گا تو اللہ بھی میرے لیے غلط سوچے گا. اگر میں نے ان کے لیے اچھا سوچا تو اللہ بھی میرے لیے اچھا سوچے گا. تو اللہ توفیق دے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو قرآن کی آیت ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ جو اللہ کے اتباع کرے اور جو رسول کے اتباع کرے وہی افراد کامیاب ہوتے ہیں. کامیابی بس ہم نماز پڑھ رہے نہیں ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برا کام بھی کرتے ہیں. بس نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہماری نماز نہیں ہے، یہی تو ہی نا. اگر نماز برائی کو روکتی ہے، یا پھر یہ آیت غلط ہے قرآن کی، یا پھر ہماری نماز نہیں ہے. دو سے ایک بات کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً، تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے. میں مثال دیتا ہوں سمجھ میں آ جائے کیسی روکتی ہے. آپ روزانہ نماز میں جائیں جماعت میں، روزانہ ٹوپی پہنے، داڑھی لمبی رکھے، ہاتھ میں تسبیح لے، روزانہ ہمیشہ کے لوگ محلے میں دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ بہت متقی افراد ہے، بہت اچھے شخص ہے. لیکن آپ یہی متقی ایک مہینہ یہ کام کرنے کے بعد راستہ چلتے چلتے کسی بچے کو لات مار کے پھینک دے، شیطانت کیا ہوگا، کیا کہیں گے لوگ؟ یہ متقی جیسے دکھانے والی تھی. یہ جو جاتے تھے ٹوپی پہن کے تسبیح لگا کر، یہ سب ڈھونگ تھا. تو جب عام انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ آپ کی نماز روزہ آپ کو تربیت نہ دے سکے، آپ بچے کو راستہ میں لات مار کے پھینک دے رہے، تو حقیقت مانو اسلام بھی یہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ ہدایت پائیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں. اسی لیے کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم. جو اللہ کے راہ میں متمسک ہو جائے، یعنی چپک جائے جسے بولتا ہے نا، کہ قرآن میں حروف مقطعات یعنی الف لام میم، الف لام را، یاسین، یا صاد، ہے نا، یہ سب کو ملا کر کے جب لکھی جائے ہزاروں جملات ہوتے ہیں، لیکن ایک جملہ صحیح ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ صراط علی حق کو نمسک ہو، علی کے راستہ حق ہے، ہم اسے نمسک ہو، یعنی جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں. کچھ بھی علی ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے. بچہ راستہ میں جب نکلتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، رکشہ گاڑیاں چلتی ہیں، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ باپ کا ہاتھ چھوڑتا نہیں ہے. ماں ہو تو ماں کے دامن چھوڑتا نہیں. کیوں؟ کہیں بھٹک نہ جائے، گم نہ ہو جائے. بس اہل بیت کے ساتھ ہمیں ایسا رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اہل بیت کو نہیں چھوڑنا. تاریخ واقعہ ہمارے لیے گواہ ہے. امام حسین کی زیارت کرنا ہے ہمیں، کہا بچے کو کہ سینے کے اوپر سے جانا پڑے گا، جاؤں گی. واقعہ آپ کو پتا ہے. کہا بچے کو قتل کرنا پڑو گے، کروں گی. لیکن اس حسین کو ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کٹاؤں گی. پیر کٹوانا پڑے گا، کٹاؤں گی. اس کے بعد بھی کربلا جاؤں گی. تو حسین اپنی زندگی میں اہل بیت ایسی ہونی ہے. سوال کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم پہلے حسین کو سوچتے ہیں، اپنے مفاد سوچتے ہیں. میں نے ابھی شروع میں کہا کہ مجلس کرتے ہیں اپنے لحاظ سے، نماز پڑھتے ہیں اپنے لحاظ سے، عزاداری کرتے ہیں اپنے لحاظ سے، تبرک بانٹتے ہیں اپنے لحاظ سے. سب اگر اپنے لحاظ سے ہو تو اہل بیت کے لحاظ سے ہے کیا؟ ہے نا بات. تو کہا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم. جو اہل بیت سے
لو لگا لیتا ہے تو اسے ہدایت، ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کیا مطلب؟ پالنے والے ہمیں صراط المستقیم پہ چلا، یا باقی رکھ جو بھی کہہ جاتا ترجمہ، پالنے والے ہمیں صراط المستقیم پہ چلا. لیکن اس آیات کو جو میں نے پڑھا وَمَن یعتصم باللہ، جو اللہ سے لو لگا لے فقط ہو دیا ہے صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط ہو دیا اہدنا نہیں، ہو دیا کا مطلب وہ چلا دیا جاتا ہے، یعنی اللہ اسے ہدایت صراط مستقیم پہ لے کے جاتا ہے. کیسا لے کے جاتا ہے؟ یعنی ہم نے اللہ کو سوچا، اللہ پہ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، چلو صراط مستقیم یہ ہے. ہم بھٹکنا بھی چاہے تو اللہ کھینچ کے لے کے آتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت رسول اکرم سے بیان کیا ہے، صلوات اللہ محمد وآل محمد. مشہور و معروف حدیث، شیعہ سنی بالکل صحیح و سند حدیث، ان الصلاۃ، صلوات اللہ محمد وآل محمد، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. کیا مطلب ہوئے؟ ان یقیناً، تاکید کے ساتھ، یقیناً کوئی شک و شبہ کی گنجائش، شیعہ بھی کہتا ہے سنی بھی کہتا ہے، ان الحسین، یقیناً حسین جو ہے مصباح الہدی، ہدایت کے چراغ ہے. بہت توجہ چاہوں گا، ہدایت میں چراغ چاہیے، بہت توجہ چاہوں گا. بھائی ہمیں ہدایت کرنا ہے، آنکھ بند کر کے بھی ہدایت کر سکتا ہوں. یہ ہدایت مطلب کیا ہے کہ تم حسین کو پہچانو، تمہیں چراغ دے رہا ہوں. چراغ حسین کو نہیں چاہیے، جو جاتا ہے اسے راستہ دیکھنے کے لیے چراغ چاہیے. تو تمہارا چراغ کون ہے؟ حسین ہے. اگر ہدایت کے راستہ میں، سیدھے راستہ میں چلنا چاہتے ہو نا، ادھر ادھر نہ دیکھو، چراغ کی طرف دیکھو. چراغ ہاتھ میں لو، راستہ چلتے چلے جاؤ. کیا مطلب؟ آپ کو اگر میں ایک موم بتی دے دوں کہ بھائی یہاں سے جا رہے ہیں، جنگل کا راستہ ہے، دیکھیے موم بتی ہاتھ میں رکھیے گا، آپ کیا کیجیے گا؟ موم بتی سامنے رکھیے گا، نہ ایسا لے کے جائیے گا سامنے. میں آپ کو ٹارچ دے دوں، آج کل الحمدللہ موبائل میں ٹارچ ہے، میں آپ کو یہ ٹارچ جلا کر کے جائیے گا تو کیا ٹارچ ایسا جائیے گا؟ ٹارچ آپ کے آگے رہے گا ہاتھ میں، آپ آگے آگے ٹارچ کی روشنی میں جاتے رہے گا. ان الحسین مصباح الہدی کا مطلب کیا ہے؟ حسین ہدایت کے چراغ ہے. چاہتے ہیں ہدایت ہونا؟ چاہتے ہیں تو حسین آپ کے سامنے ہونا چاہیے ہر کام میں. نماز پڑھیں گے، حسین کیسا چاہتا ہے. روزہ رکھیں گے، حسین کیسا چاہتا ہے. یعنی حسین کو سامنے رکھے اور راستہ. ساری دنیا کیا کہتی ہم سے مطلب نہیں. کافر کہتی حسین سامنے ہے نا تو کافر ہے. خوش ہو نا کہ حسین سامنے، ہم بھٹکنے والے نہیں ہیں. تم کافر کہو، جھوٹا کہو، ذلیل کہو، کچھ بھی کہو، حسین کے لیے سب کچھ کرنے تیار ہے. ہم سب کچھ سننے تیار. مصباح الہدی وہ سفینۃ النجاۃ. سفینہ کسے کہتے ہیں؟ کشتی، بوٹ. کس کے؟ نجات کے. یعنی حسین آپ کو نجات دے گی، حسین آپ کو نجات دیں گے. نجات کون دیتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ریسکیو بوٹ؟ ریسکیو سمجھتے ہیں نا؟ یعنی جو آپ کے سی بیچ وغیرہ میں ہوتا ہے، کوئی ڈوبتا ہے تو اسے ایک بوٹ لے کے جاتے ہیں، جا کے بچا کر کے لے کے آتے ہیں. ایک مرتبہ انسان خود ڈوبتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، انجانتے میں ڈوب گیا، تیرنا نہیں جانتا، ڈھیو جو ہے اسے لے گیا پانی کے تل میں. یا مثلا چلتے چلتے گر گیا ٹرین سے، تو ریسکیو افراد آتے ہیں، اسے کھینچ کے بچاتے ہیں، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے. چاہے وہ خودکشی بھی اگر کوئی کرنے جائے، خودکشی چھلانگ لگا دیا، ہوتا ہے بہت سارے میں ہم کلپ بھی دیکھتے ہیں، 7 منزلہ پہ کھڑے ہیں، کیا کریں گے؟ خودکشی کرنے کے لیے. لیکن ریسکیو افراد آتے ہیں، ریڈ کراس والے آتے ہیں، مختلف انداز سے چین لگا کر، رسی لگا کر بیٹھ کے اسے بچا دیتے ہیں، یعنی نجات دیتے ہیں. حسین ہدایت کے راستہ میں آپ کے لیے ایسا ہے. یعنی حسین ریسکیو کا کام کرے گا. اگر آپ خود بھی ڈوبنا چاہے، اگر حسینی ہے، علوی ہے، تو حسین ڈوبنے نہیں دیں گے آپ کو. یعنی آپ کسی صورت میں بھی اگر بھٹک جائے، حسین سفینۃ النجات ہے. یعنی ریسکیو کا کام حسین کرے گا. یعنی خود بھی اگر ڈوبنا چاہے، ارے چھوڑا زیادہ نہیں. لیکن اگر آپ کا دل میں حسین ہے، اہل بیت ہے، ہوتا نا واسطے میں ہوتا ہے کہ نہیں، مجبور ہے انسان، آفس ہے، چھٹی نہیں ملی، اسکول ہے، امتحان سامنے ہے، نہیں ہوئی،
या सो के रह गए, या तबीयत अच्छी नहीं लगी, सब अलग बात है। लेकिन एक मर्तबा है वक्त है लेकिन नहीं जा रहे आज़ादारी में, वक्त है लेकिन नहीं जा रहे मातम करने, वक्त है, पैसा है, नजर नहीं देंगे। मैं एक बात कहता हूँ, बुजुर्गान की बात है कि हर शख्स को अगर हुसैनी है अपने घर में साल में एक मर्तबा सही आज़ादारी करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि बहुत सारी बला मुसीबत दूर होती है। क्यों? आज़ादारी में क्या होता है, जब फर्श अज़ा बिछता है सबसे पहले कौन आता है अज़ा खाना में? है ना अकीदा आपके? कौन आता है? जो जूते के सामने बैठे, रिवायत में है सैयद सज्जाद आते हैं, फातिमा ज़हरा आते हैं। अब सोचिए आपके घर पे अज़ा खाना बनाया आपने एक दिन के लिए, कौन मजलिस में? ये नहीं, ये फिर आप ये नहीं सोचिएगा मौलाना ने अपना रास्ता खुल धंधा किया, नहीं, आप एक बच्चा से मजलिस पढ़वाइए, बच्चों की मजलिस कीजिए, लेकिन आज़ादारी कीजिए, एक साल में एक दिन कीजिए। इसमें होगा क्या, सैयद सज्जाद आएंगे आपके घर, फातिमा ज़हरा आएंगे आपके घर, अहले बैत आएंगे आपके घर। नहीं चाहते आप कहते हैं हम अहले बैत को चाहते हैं, जिसे चाहते हैं अपने घर नहीं बुलाना चाहते, बुलाइए ना एक मरतबा साल। अब आपके घर अगर अहले बैत आ गए, मिसाल के तौर पे मैं किसी के घर पे बार बार जाता हूं तो आप क्या कहेंगे, अच्छा ये गुलाम मोहसिन साहब, टीपू साहब हमारे, अगर मैं बार बार इनके घर जाऊंगा, आपके खास राबता है, उनके खास आदमी हैं, बहुत आना जाना है ना। अगर आपके घर बार बार मजलिस कीजिए, कोई कहे या ना कहे, बात तो वही ठहरी ना, अहले बैत से खास चाहते नहीं चाहते, दिल चाहता नहीं चाहता अहले बैत का। दुआ तो करते हैं, पालने वाले हमारे हमें आखिरत में अहले बैत के साथ उठा, एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में अहले बैत के दामन हो, दुआ करते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से बोल के निकल जाते हैं। जो शुरू से मैं कह रहा हूं मजलिस में, अपने तरीके से हर चीज करते हैं। कभी ये सोचते हैं एक दिन अपने घर पे, ये नहीं कि घर छोटा है 5 आदमी को बुलाइए, एक बच्चे को कहिए तुम मजलिस पढ़ो, मातम हो, शरबत पिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत आएंगे। आपके घर के बला मुसीबत, जहां जिस जमीन पे जिस घर पे अहले बैत कदम रख दे, युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत, रिज्सो पलीदी को सब दूर कर देता है। तो आपके घर में अहले बैत आ जाए तो पलीदी कहाँ रहती? आपके घर में अहले बैत आ जाए, बला मुसीबत भागेगी कहां से, रास्ता नहीं ढूंढ के पाएगी। तो होना चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में एक दिन आधा घंटा अड्डाबाजी में निकाल देते, दावत पानी में निकाल देते। पैसा नहीं है नहीं बोलिए, बहुत दावत पानी होती है, बहुत पार्टियां होती हैं, हमसे मतलब नहीं, आप करते रहिए। आधा घंटा 5 बच्चों को बुलाइए, कहते कि नहीं होता है बस में, किसको किसको बुलाए, रिश्तेदारी इतनी बढ़ गई है। अगर 18 नंबर को सोचे तो 18 नंबर में इतने अपराध है तो अपने घर पे जगह नहीं दे पाएंगे। 17 नंबर को सोचे एक ही हालत है, 27 नंबर को सोचे एक ही हालत है। किसको किसको बुलाए किसको ना बुलाए, बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन चलिए आप अगर लोगों के मुंह से डरते हैं, मैंने अभी कहा अहले बैत को सोचिए, लोगों को नहीं। अहले बैत को सोचिए, अहले बैत क्या चाहते हैं, ये नहीं कि हम क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। अगर घर पे चलिए 1-2 को कहेंगे तो 4 को कहना पड़ेगा, 4 को कहेंगे तो 5 को, इतना पैसा भी नहीं है, वक्त भी नहीं है, जगह भी नहीं है, फिर बड़ा मौलाना बनाना कुछ नहीं चाहिए। बच्चे जो मजलिस पढ़ते हैं बुलाइए बच्चे को, माशाल्लाह से मेरे इल्म में है कि बच्चे घर घर में मजलिस करते हैं, बुलाइए घर पे बच्चों से, बच्चों मजलिस पढ़ो, बच्चे ही पढ़े, बच्चे ही नौहा पढ़े, बच्चे ही सब कुछ करे, बच्चों को आप एक नजर दे दीजिए, शरबत पिला, बच्चों की इतनी मांग नहीं होती, बच्चों को एक जूस दे दीजिए तो बच्चा खुश है। करिए, जरूर कीजिए, इससे बरकत होती है। वह मैया अतसिम बिल्लाह, यही बात, जो अल्लाह के अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाए, चिपक जाए। मैंने कहा मिसाल ये बच्चे का चिपक जाए कि अहले बैत हमारा सब कुछ है, हो दिया इला सिरात मुस्तकीम, तो उसे सिरात मुस्तकीम पे हिदायत कर दिया जाता है, फिर जाने की जरूरत नहीं होती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सवाल, इमाम हुसैन कितने साल हुए शहीद हुए? तकरीबन 1400 से कम, 1300 समथिंग। अच्छा, 1300 साल पहले जो इमाम हुसैन थे, उस जमाना का हालात थे, वाकयात थे,
آج اپڈیٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ کو حسین اپڈیٹ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ نے لباس میں اپڈیٹ کر لیا، مختلف میسج امام حسین کے میں سب نہیں تھا، سب کے سب ماشاءاللہ اللہ توفیقات میں اضافہ کرے، سب کے سب کالے لباس پہن رہے ہیں، ہر گھر گھر میں پرچم ہے. امام حسین کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. لوگ پیدل جاتے تھے، آپ پلین میں جا رہے ہیں. کتنا فرق، اپڈیٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر چیز میں اگر اپڈیٹ ہے، آپ کے عزاداری میں اپڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ آج امام حسین آئیں گے آپ کے پاس، حسین حسین کر لیجیے. ابھی آپ کے پاس امام حسین آنے والے نہیں ہیں. میں حسین کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ امام حسین اس زمانہ کے کیا تھے؟ اس زمانہ میں وقت کے امام تھے. آپ کے زمانہ کے امام کون ہے؟ اب اگر امام مہدی آئے تو کیا کریں گے؟ امام مہدی تو یعنی دعوت کریں گے، اس کے بعد 70 بعد ایک شخص کو دعوت کریں گے، پھر جنگیں ہوں گی، پھر عدل و انصاف واقع ہوگا. لیکن وہی جنگ ہوگی، کربلا جیسے نہیں ہوگی لیکن کربلا سے کم بھی نہیں ہوگی. اسے سب عدالت میں بھرنا ہوگا، کربلا میں برعکس ہوگی. تو ایسے کربلا کے جنگ میں اگر امام آئے، اس وقت امام حسین تھے، بہت کو بلایا نہیں آیا. کتنے قسم کے افراد تھے؟ امام مدینہ سے نکلے، میں ختم کروں گا. امام مدینہ سے نکل رہے، رشتہ دار، دوست، اپنے بیگانہ، پڑوسی، سب نے امام کو سمجھایا امام آپ نہ جائیں. واقعات آپ سنتے ہیں، تاریخ آپ کے ذہن میں ہے. امام آپ نہ جائیں. پہلی بات، امام کو اگر امام سمجھتی ہے، سوال توجہ ہوئی نا. اگر امام پر یقین ہوتا، ابھی میں میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے آپ مجھے سمجھائیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو کہ میں آپ کو بولوں گا تو کیا بولو گے؟ یہی تو بولیں گے نا آپ کہ میرے بچوں کو کیسے کرنا ہے میں سمجھتا ہوں. امام وقت نہیں سمجھتا وہ کیا کر رہا ہے، سب سمجھا رہے امام کو. امام نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. پھر کیا کہا؟ اچھا جا رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال کو نہ لے جائیے. یعنی امام اتنا نہ سمجھتے، ہنسی کی بات نہیں ہے. نکلے مکہ آئے، پھر وہاں سمجھایا جا رہا، پھر آئے، کچھ لوگوں کو دعوت دی گئی تو جواب میں کیا کہا؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کسی نے کہا ابھی جنگ کہاں ہوئی، جنگ ہوگا تو دیکھیں گے. ارے امام کے ساتھ تو لوگ ہیں نا، عباس جیسے شجاع، ہماری کیا ضرورت ہے؟ مختلف افراد نے مختلف طریقے سے سوچا، لیکن امام کے جیسے نہیں سوچا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب امام شہید ہو گئے، یزیدیوں میں کوہرام مچا. کچھ افراد افسوس، اظہار افسوس کیا کہ ہم نے کیا غلطی کیا. یزیدیوں میں رونا پیٹنا شروع ہوا. حر جیسے افراد واپس آئے، ہے نا. امام شہید ہو جانے بعد جو کوفیوں نے نامہ لکھ کر کے امام کو بلایا تھا، اس میں سرحد خزائی یا مختار کے قیام، امام کے بعد یہ کے بعد دیگر قیام زیدی، قیام حسینی، قیام، بہت سارے قیام ہوئے، وپلو کامیاب نہیں ہوا. قیام ہوتے ہوتے مختار ثقفی تک آئے. خوب سلمان سرحد خزائی قیام کیا، کتنے افراد مرے؟ 5000 افراد مارے گئے. کیا فائدہ؟ یہی 5000 افراد اگر کربلا میں ہوتا نا. مختار ثقفی شہید ہوئے، ان کے ساتھ بھی اچھے خاصے افراد شہید ہوئے. یہی افراد، کئی ہزار افراد اگر کربلا میں ہوتے. یہ ہوتا ہے وقت کے امام کے ساتھ چلنا. اس وقت جنہوں نے نہیں کیا، آج ہم یہ غلطی نہ کریں. اس ٹائم اتنے کیپیسٹی نہیں تھے، اپڈیٹ نہیں تھا، بولنے والا نہیں تھا، صرف امام ہوتے تھے چند افراد جس کو وکیلوں، وزیروں، جانشین بنا کر بھیجتے تھے. لیکن آج آپ کے سامنے ہر امام بارگاہ میں ممبر پہ ہے بولنے والا، کتابیں ہیں، آن لائن ہے. آج آپ کے حسین کون ہے؟ کتنا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے؟ آپ کے حسین آپ کے وقت کے امام ہے. جب وہ آئیں گے، بلایا، ایسا سورت خزائی جیسا نہ ہو، مختار ثقفی کے افراد جیسا نہ ہو. ارے امام زمانہ تو ابھی آئے ہیں، ابھی تو دیکھا جائے گا. یہ کب ہوتی ہے؟ جب ایمان میں ضعف ہوتی ہے، ایمان ضعیف ہوتا ہے ہوتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، آج بہت اخلاقی بحث میں کر گیا، لیکن ضروری ہے اپنے کو اپنے اندر ڈھونڈے. میں کون ہوں؟ میں رضادار بولتا ہوں، میں ماتمدار بولتا ہوں، میں حسینی کہتا ہوں، میں علوی کہتا ہوں، میں شیعہ کہتا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ آج اگر
इमाम ज़माना ज़ुहूर, इसी जुमा को फर्ज कीजिए, इसी जुमा को इमाम ज़माना ज़ुहूर कर रहे हैं, क्या कीजिएगा? सोचिए, आज रात को जाके सोचिए, इस जुमा को इमाम ज़माना आ रहे हैं, एडवांस खबर आ गया, क्या कीजिएगा? नौकरी में जाइएगा या नौकरी छोड़िएगा, इमाम ज़माना के पीछे भागिएगा? ज़रा सा सोचिए अपने साथ, इमाम ज़माना आए, आपको नौकरी में जाना है या आपकी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है या आपकी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है। अब इमाम बुला रहे हैं, माँ को हॉस्पिटल ले जाइएगा या इमाम के पास जाइएगा? यहाँ आपको सोच है, बीवी की तबीयत खराब है, बीवी को छोड़िएगा इमाम के पास जाइएगा, इमाम को छोड़िएगा बीवी के पास जाइएगा? अपने के साथ तकाबुल कीजिए, तब समझ में आएगा हम कितना दर्जा। मैं अपने से भी कहता हूँ, मैं खुद आपके जैसी हूँ। तो बहरहाल मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, माजरत के साथ। तो अल्लाह हमें हकीकत मानों में हुसैनी बनाने की तौफीक अता फरमाए, हुसैनी बनने की तौफीक इनायत फरमाए। अपने वक्त के इमाम के साथ हम जैसे इमाम के कदम पे कदम चल के दुश्मनों से कर सके, वो तौफीक इनायत फरमाए जो करबला में नहीं हुई थी। वरना वक्त के इमाम हो और यजीद के मुकाबिल में 72 अफराद शहीद हो, 2000-4000 अफराद करबला तक पहुंचे थे, लेकिन जब शहदा के नाम आते तो 72 से 83-85 तक। अज़ीज़ान मोहतरम, कई जुमलात है, मैं मुख्तसर से कह के निकलूंगा, कई जुमलात है ज़ियारतों में। एक ज़ियारत वारिसा के जुमला, अस्सलामु अलल अरवाह लती हल्लत बिफिना, एक उन रूहों पर सलाम हो जिसने कि अपने को हल कर दिया हुसैन में फिदा कर दिया। हम सलाम पढ़ते हैं तो अस्सलामु अलल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन, है ना। दूसरा जुमला ज़ियारत आशूरा का आखिरी जुमला क्या है, जो सिजदा में जाके कहते हैं अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन। ये वो सहाबी थे जो अपने को हुसैन के कदमों में बज़ल कर दिया। क्या बज़ल कर दिया? मैंने बख्श दिया, अपने किस चीज को बख्शा? मुहजहुम, अपने मुहज को। जानते हैं मुहज किसे कहते हैं? पढ़ूंगा इंशाअल्लाह दरान में इस पे। मुहज कहते हैं, मैं मिसाल के मसाइब में हूँ, मुहज कहते हैं जब आप गाय के बकरी के हार्ट यानी दिल को जब काटते हैं, बीच से जब काट के कसाई को देखते हैं कि काटने के बाद उसे 2 फल्ला कर अंदर एक खून का कतरा होता है, काला खून, देखा, उस खून को कसाई क्या करता है, निकाल कर फेंक देता है। कहते हैं कि इन्होंने दिल दिया, जिस्म दिया, ज़हन दिया, सब कुछ दिया, हद तक उसे कहते हैं मुहज, उस खून को। यानी अपने बदन का हर कतरा तो दिया ही दिया, हार्ट के अंदर, दिल के अंदर जो खून का लख्ता है उसे भी इमाम के नाम में बख्श दिया। किस मरहला में थे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन ये कौ तन्हा गोदाल पे गिराया गया। ऐसे हालात में सुबह से शाम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाशा उठा कर थक गए। उसके बाद तीरों में छलनी जिस्म। अब हुसैन घोड़े से जख्मी है, घोड़े के ऊपर। अब जमीन करबला में आना चाहता है। घोड़ा भी वफादार घोड़ा, वो चलते चलते एक गोदाल की तरफ, गड्ढा की तरफ पहुंच गया ताकि हुसैन आसानी से उतर सके। लेकिन हुसैन उतरे नहीं, घोड़े से गिरे हैं। बदन तीरों से जख्मी है। हुसैन पीठ के बल से लेटना चाहते हैं लेकिन लेट नहीं पाते, तीर भरा हुआ है। दाहिने करवट लेते हैं, नहीं हो पाता। बाएं करवट लेते हैं, नहीं हो पाता। एक मर्तबा हुसैन 2 जानू होकर के बैठ जाते हैं, तलवार को ठेकते हैं। कहते हैं कि 2 रिवायत है। एक मतलब है कि तलवार को जमीन पे गाड़ते हैं और तलवार पर सर रख के बैठ जाते हैं। दूसरी रिवायत यह है कि हुसैन ने 2 जानू पे बैठे और करबला के रेत को अपने सामने समेटना शुरू किया और समेट कर एक छोटी सी पहाड़ जैसे टीला बनाया और उसके ऊपर सर को ठेक करके बैठ गए। हुसैन इतने हालात बुरी हो चुकी थी कि अब हुसैन को बैठने की भी सिक नहीं था। हुसैन सीधे होकर के बैठते तो हुसैन को ठेक की जरूरत हुई, लेकिन हाय मलऊन शिमर आता है और हुसैन को गिरा देता है। मैं कहूंगा जो हुसैन खुद से नहीं लेट पा रहे थे
اسے گرایا ہوگا تو گرا کر کے سینہ میں جب بیٹھا ہوگا، ارے حسین کے تیر جو پیٹھوں میں لگے ہوئے تھے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ جب سامنے سے گلو سے ذبح نہیں کر پایا تو پلٹ کر کے الٹا کر کے حسین کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن حسین کنڈ خنجر سے ذبح نہیں ہو رہے ہیں تو کب تک کیا ہے حسین کو ضربت لگا لگا کر شہید کرتے ہیں۔ حسین شہید ہو گئے، لیکن جب تک حسین کی سانسیں چل رہی تھی تو حسین کی نگاہ خیمے کے طرف تھا، زینب اندر چلی جاؤ، حسین ابھی زندہ ہے۔ ظالموں سے کہا کہ دیکھو حسین ابھی زندہ ہے، تمہارے اشقیا سے کہو کہ چاہے ظالموں کہیں خیام میں حملہ نہ کرے، آگ نہ لگے، لیکن ہائے حسین کے جانے کے بعد ارے بیویوں کو تو سوکھے چنا ملے ہیں، پانی بھی میسر ہوئی، لیکن کہتے ہیں زینب نے پانی میں لب نہیں دیا، جناب سکینہ نے پانی نہیں پیا، کہ تم ہمارے بابا کے قاتل ہو، تم ہمارے بابا کے طرح۔ کاروان کو جب باندھا جا رہا ہے، جب سواری پہ سوار کیا جا رہا ہے، بیویوں نے ایک مرتبہ دائیں جانب کیا ہوگا، ایک مرتبہ نگاہ کو بائیں جانب کیا ہوگا، ارے عباس کہاں ہو، زینب سوار ہونے جا رہی ہے، علی اکبر کہاں ہو، بیویاں سوار ہونے جا رہی ہے، لیکن اللہ نے جو عزت اور احترام سے واپسی کے وقت مدینے سے سوار کیا تھا، آج وہ احترام تو انہیں نہیں ملتی، بلکہ تازیانے لگائے جا رہے ہیں کہ جلدی جلدی سوار ہو جاؤ۔ اب سوار بھی ہوتی تو کیسے ہوتی، 12 گلا، ایک 12 گلا 18 گلا ایک رسن میں باندھے ہوئے ہیں، اور یہ کے بعد دیگرے سوار ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ جانور جو ہے نا ایک ساتھ برابر میں بہت کم جاتے ہیں، ایک جانور آگے جاتا ہوگا، ایک جانور پیچھے جاتا ہوگا، ایک دایا جاتا ہوگا، ایک بایا جاتا ہوگا۔ اب یہ گلوں پہ پڑے ہوئے رسان جانوروں کے آگے پیچھے پہ بیویوں کے کیا حال ہوئی ہوگی۔ سید سجاد کی حالت اتنی نازک تھی کہ سید سجاد حیوان پر بیٹھ نہیں پائے تو اسے زنجیروں سے جکڑ دیا، ایسا جکڑا کہ زخم ہو گئے اور ان کے سینہ بھی زخمی ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامر الیہ۔ پالنے والے ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو تو معاف فرما، جو بے روزگار ہے اسے روزی رزق میں ترقی فرما، جو بے اولاد ہے اسے اولاد نصیب فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہے اسے حج و زیارت نصیب فرما، ہمیں حقیقت معنوں میں امام زمانہ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے حقیقت معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایک لقلقہ زبانی سے ہمارے عمل کو ہمارے دل کے ساتھ منطبق فرما، پالنے والے ہمارے عمل ہمیں آواز دے حسینی ہے ہم، وہ توفیق عنایت فرما۔ آپ حضرات بانی ہے اس امام بارگاہ، بانی ہے اس زمین، ان کے لیے ان کے حق میں پالنے والے ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ جنت میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے کے قبروں میں نور باران فرما، جو بزرگان ہیں انہیں بھی صحت اور سلامتی دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع شہداء بکربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیکم ایہا المفتون بعرض توس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا، روحی و جسمی لک الفدا، الراز بالقضا والقضا
जमियन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या सय्यदी व या मौला व अब्ना मौला या साहिब असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफत रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम सवल जान। अज्जलल्लाहु ताला फरजक वस्सलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।